السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ میں ہمارا سفر جاری ہے۔ کل ہم جس چیک پوسٹ پہ تھے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے اعمال نکالے جا رہے ہیں اور دوسرے مومنوں کو دیے جا رہے ہیں۔ وہاں یہ حالات دیکھ کے ہمارے تو پسینے ہی چھوٹ گئے جو ایک مثال دی جاتی ہے۔ ہم نے اپنے علم دوست سے کہا کہ یہ ہمیں بتایا جائے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم دنیا میں موجود ہیں، ہم ایک تصوراتی سفر میں ہیں اپنے علم اور عمل کے ساتھ، کہ ہم دنیا سے ہی اپنے معاملات ٹھیک کرتے ہوئے چلیں۔ تو ہمارے عمل دوست نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو، اگر کوئی حقیقتاً ایمانداری کے ساتھ اس روحانی بیماری سے نجات چاہتا ہے، یعنی غیبت سے، تو اس میں کرنا یہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ موجود نہ ہو اس محفل میں، کوئی تیسرا بندہ، اس کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی جو محفل میں موجود نہیں ہے اس کی بات نہیں کرنی، سوائے اس حوالے سے کہ ایک مومن کی خیر عافیت معلوم کر لی جائے کہ طبیعت وغیرہ صحیح ہے، مریض ہے تو اس حوالے سے خیر پوچھ لی جائے، اس کی طبیعت پوچھی جائے، یا اگر وہ محفل میں نظر نہیں آ رہا تو اس حد تک کہ بھائی سب خیر ہے، وہ نظر نہیں آ رہے، اتنا قریبی رشتہ ہو یا دوستانہ ہو، اس حد تک خیر و عافیت تک کسی تیسرے کے بارے میں بات کریں۔ اور ہمارے عمل دوست نے کہا اس کے علاوہ جو محفل میں موجود نہیں ہے اس کی بات نہ کریں، سوائے اس کے لیے خیر کی بات سے، خیر کی بات نکلے، اچھی بات نکلے، نیکی کی بات ہو تو کی جائے، ورنہ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ تو ہمارے عمل دوست نے کہا اس سے بہت زیادہ جو ہے انسان کو سپورٹ ملتی ہے اس گناہ پہ غالب آنے کی۔ ہمارے علم دوست نے کہا کہ کیونکہ تم پریشان نظر آ رہے ہو، کیونکہ ہم بہت پریشان ہو گئے تھے کہ یہ معاملات دیکھ کے، کیونکہ کوئی بھی گھر دیکھا جائے، کوئی بھی مومنوں کو دیکھا جائے کہ آج کوئی بھی اس چیز سے محفوظ نظر نہیں آتا۔ کچھ نہیں تو علماء کرام کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے، کچھ نہیں تو بڑے بڑے جو ہمارے عالم دین ہیں، مجتہدین ہیں، جو علم دے رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، بڑے بڑے مدرسوں کو چلا رہے ہیں، ان کی غیبت ہو جاتی ہے۔ مطلب کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اگر اپنوں کی نہیں کر رہے تو عالموں کی کرنی ہے۔ تو ہمارے علم دوست نے کہا کہ جب کبھی ایسے مسئلے میں پھنس جائیں، کہیں غیبت ہو جائے، تو فوراً کبھی درود، کبھی استغفار، کبھی کوئی چھوٹا سا سورہ، جس کی غیبت ہوئی اس کو ہدیہ کر دیا جائے فوراً۔ یہ ایک بہترین عمل ہے کہ ہمارے نامہ اعمال سے کچھ مائنس نہ ہو۔ جس کسی کی بھی غیبت ہو جائے، سب سے پہلے تو توبہ لازمی کرنی ہے کہ انسان اس کو گناہ سمجھے۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کو بھی لوگ گناہ نہیں سمجھتے، جبکہ اتنی روایات ہیں کہ جھوٹ بولنے سے رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دنیا میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے مومنوں میں دیکھیں کہ جھوٹ کتنا رائج ہے، کتنا زیادہ۔ تو رزق کے دروازوں یعنی رزق کی کس طریقے سے پریشانی آج کل ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو علم دوست نے کہا کہ ایک تو یہ کرا جائے کہ سوروں کی تلاوت کی جائے، ہدیہ کر دی جائے۔ ہمارے عمل دوست نے کہا کہ بہترین یہ ہے کہ جو موجود نہ ہو اس کی بات نہ کی جائے، اور سورہ حجرات کو اسی لیے پڑھا جائے کہ جو بھی پچھلی غیبتیں ہوتی ہیں اس کا جو ہے یہ ایک طرح سے کفارہ بن جاتا ہے، یعنی اس کا یہ ہے کہ اس کے اثرات نہیں پڑتے، کیونکہ دیکھیں ہر گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، ہر گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ اس حد تک جو لوگ اپنے آپ کو پاک و طاہر روحانی طور پہ رکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے محسوس کیا ہوگا، اور علماء کرام بھی اس میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بے نمازی آتا ہے تو آپ کی طبیعت جو ہے بھاری ہو جائے گی، آپ فریش فیل نہیں کریں گے، یا آپ اس کے پاس جائیں گے، اس سے ملنے جائیں گے تو آپ کی طبیعت میں بوجھل پن ہوگا، بھاری پن ہوگا، آپ فریش فیل نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بے نمازی آ جائے، یعنی ایک اس طرح کا گناہ کہ بے نمازی، اور کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں ملنے کے لیے یا کوئی ہمارے گھر آئے تو ایک طبیعت میں بہت اچھا لگتا ہے، یعنی سکون لگتا ہے۔ تو عمل اور علم ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ ان معاملات میں ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس روحانی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں کہ اس عالم برزخ میں، ایسے سفر میں ہماری نیکیاں کسی اور کو نہ دی جائیں، کیونکہ یہ ہمارا ذخیرہ ہے، سفر کو ابھی قیامت تک ہمیں لے کے چلنا ہے۔ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال نکال دیے جائیں گے تو آگے تو ہم بالکل ہی سمجھیں مفلس ہو جائیں گے، کیا دیں گے چیک پوسٹ پہ، کیا نکال کے دیں گے اگر نیکیاں نکل جائیں گی۔ تو یہیں پہ ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے
ہم نے اپنے علم دوست سے پوچھا کہ ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ اگر کوئی کسی پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، وہ اپنا درد کسی سے شیئر کرنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، تو ہمارے عمل دوست نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو تمہیں چیک کرنا ہے کہ تمہیں سامنے والے کو بتانا کیوں ہے۔ اگر کسی مسئلے میں پھنسے ہیں اور اس مسئلے کا حل چاہیے تو صرف اتنے ہی مقدار میں بات کی جائے کہ مسئلے کا حل نکل جائے، وہ بھی کوئی دیندار ہو، متقی، پرہیزگار ہو، عقل مند ہو، کہ جس سے مشورہ لیا جائے۔ آج تو دیکھیں بہت معذرت کے ساتھ کسی سے آپ مشورہ لیں کہ گھر میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی پریشان کر رہا ہے یا کچھ بھی، تو وہاں سے یہی جواب آتا ہے بس تم بھی اب ایسا ہی کرنا، انہوں نے تمہیں اس طرح کہا نا، اب تم انہیں اگلی دفعہ ایسا کر کے اس طرح جواب دینا، بہت معذرت کے ساتھ۔ تو ایسے لوگوں سے مشورہ نہ ہو، عقل مند ہوں، حکمت ہو، اور عقل مندی اور حکمت اسی کے پاس ہوگی جو خدا کے احکام کو فالو کرتا ہے، جس کے خدا سے اور معصومین سے رابطے مضبوط ہوتے ہیں، وہی عقل مند بھی ہے، وہی حکمت سے بھرپور ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے۔ اس سے صرف اس حد تک مسئلے تک بات کی جائے کہ مجھے میرے مسئلے کا حل چاہیے۔ تو ہمارے عمل دوست نے کہا کہ اس میں نیت کا بہت فرق ہوتا ہے۔ لوگ جو غیبت کرتے ہیں وہ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے کہ جس نے ان کو کوئی تکلیف یا پریشان کیا یا اذیت دی، اب یہ سامنے تو کہہ نہیں سکتے، تو یہ کسی اور پہ اپنا بغض یا غصہ نکالتے ہیں کہ ہم کسی کو بتائیں، اور کبھی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس مومن کو، اس کی عزت کو گرانے کے لیے، اس کی حرمت کو کم کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ مسئلہ تو علم دوست نے کہا، عمل دوست نے بتایا کہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش ہی نہیں ہوتی ہے، صرف اس حد تک ہی ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی دیندار اچھا مشورہ دے تو اسے لوگ فالو بھی نہیں کرتے۔ تو ہمارے علم دوست نے کہا کہ اس سے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے، غیبت کے بارے میں، کہ غیبت سے بچنا کتنا ضروری ہے، اور کبھی انسان ایسے معاملے میں اللہ نہ کرے پھنس جائے تو اسے یہ اعمال کرنے چاہیے۔ اور دوسری چیز جو عمل دوست نے بتائی کہ کسی کی غیبت کی ہے تو اب ضروری ہو جاتا ہے کہ اس سے معافی مانگی جائے۔ تو ہم پریشان ہو گئے کہ یہ تو ایک ایسا سخت مرحلہ ہے کہ اگر کسی کی غیبت کر دی، برائی کر دی، تو ہم جا کے کیسے اسے بتائیں کہ ہم نے آپ کی فلاں وقت میں برائی کی تھی، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے بات بہت زیادہ خراب ہو جائے، فساد ہونے کا ڈر ہو جائے اس مسئلے کے اندر، کیونکہ آج کل تو تہمتیں، الزام، ہم دیکھتے ہیں کتنی بڑی بڑی بات آج کل انسان کہہ دیتا ہے کسی کے بارے میں، تو کیسے جا کے ہم سامنے کہیں، یہ تو فساد ہو جائے گا، اور قرآن میں تو خدا منع کر رہا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ، تو ہم تو اس میں بہت مجبور ہو جائیں گے۔ تو پھر ہمارے علم دوست نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، علماء کرام کی طرف تم نے رجوع کیا، میں نے تمہاری رہنمائی کی کہ اگر اب ایسا مسئلہ ہو گیا تھا، تم نے توبہ کر لی، استغفار کر لی کہ آئندہ غیبت نہیں کرنی ہے، سورہ حجرات کی تلاوت اپنے مہینے، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، مہینے میں ایک دفعہ روٹین میں رکھی، اور ان کے لیے جو ہے جن کی غیبت ہو گئی تھی ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے توبہ، استغفار، درود کا تحفہ، اپنی نیکیاں، کسی کو پانی پلایا، کبھی کوئی صدقہ نکال دیا، کبھی کوئی نیک عمل کیا، ان کو جو ہے اس کا ثواب پہنچا دیا، ان کو ہدیہ کر دیا، کبھی درود، کبھی استغفار، کہ خدا میرے نامہ اعمال سے کچھ مائنس نہ ہو، اور یہ میں ان کے نامہ اعمال میں اپنی طرف سے یہ گفٹس جو ہے بھیج رہی ہوں۔ آج کل جو ہے ماشاء اللہ سے الحمدللہ قرآن گروپس چل رہے ہیں، الحمدللہ اتنے آپ لوگ وہاں پہ سپارے پڑھتے ہیں اپنے اپنے حصے کے، اور اپنے حصے کے پڑھے ہوئے آپ ہدیہ کرتے ہیں، بالکل اس میں آپ اپنی اس نیت کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ توجہ رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے جس نے کہا ہے کہ اس مرحوم کا ہی آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اس مرحوم کو ہی ہدیہ کریں، کیونکہ سپارہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ کا پورا اختیار ہے، وہ سپارہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس پہ محنت کر رہے ہیں، آپ اس کا ثواب حاصل کر رہے ہیں، ایک عمل ہے، اس کا اجر و ثواب آپ کو حاصل ہو رہا ہے۔ اب آپ کی پوری مرضی ہے کہ آپ اس مرحوم کے ساتھ کل مرحومین کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اس والے میٹر میں کہ ہم سے کسی کی غیبت ہوئی تو اس سپارے کا ثواب بھی اس کو ہم ہدیہ کر سکتے ہیں۔ تو بس آج عالم برزخ کا سفر یہیں تک، کہ اس میں ہماری نیت بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے غیبت کے حوالے سے، کہ ہم کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماری نیت کیا ہوتی ہے۔